عابد ایسا کہ معمول عبادت قضا نہیں ہوا، سجدہ قضا نہیں ہوا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ امام حسین کا سر جو تھا سجدے میں جھکا ہوا تھا کہ دست قاتل نے سر انور کاٹ لیا، اور پھر سر انور کو کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا۔ یزیدیوں نے اس لیے کیا کہ اپنے لشکر کو تسلی دیں کہ ہم کامیاب کامران ہوئے ہیں، دیکھو سر حسین کٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھ گیا۔ تو جب انہوں نے نیزے کی نوک پہ سر حسین چڑھایا تو لشکر یزید سے آواز آئی، یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلند ہے، اس کی سر بلندی اب بھی نہیں گئی، اب بھی یہ اونچا ہے۔ اور جب سر انور نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا تو اس انداز سے چڑھایا گیا کہ کٹی ہوئی گردن کا رخ آسمان کی طرف اور سر انور کا رخ زمین کی طرف۔ تو کسی شاعر نے تخیل باندھا، بآں کے سر نیزے پہ اور سوئے زمین ہے روح، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو۔ رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، ابھی ایک ہوا تھا کہ سر کاٹ لیا گیا، حسین کی پیشانی میں دوسرے سجدے کی آرزو مچل رہی ہے۔ صابر ایسا کہ معمول عبادت قضا نہیں ہوا، اور پھر تلاوت بھی قضا نہیں ہونے دی۔ حسین کا سر نیزے کی نوک پہ ہے، لبوں پہ قرآن جاری ہے، کیونکہ حسین کو لوریا ہی قرآن کی ملی تھی۔ تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے صبر سیکھا جاتا ہے، استقامت سیکھی جا سکتی ہے، اور اپنی زندگی میں اس کا چراغاں کیا جا سکتا ہے۔ بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں اس خاندان سے، رواداری اور خودداری بھی سیکھی جا سکتی ہے۔ جب یہ لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتا ہے اور آپ کے لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں اور ہوائیں مٹی ان کے اوپر اڑا دیتی ہیں، اور پھر وہاں سے شہیدوں کے سر نیزوں پہ چڑھا کے کوفہ اور کوفہ سے دمشق لے جایا جاتا ہے، تو یزید پوچھتا ہے اپنے خاص لوگوں سے کہ اس راستے کے اندر تم نے ان کی کیفیت کیا دیکھی؟ یزید بدبخت کے دل میں یہ تھا کہ میں اب بھی فاتح بن جاؤں، امام زین العابدین ڈر کے گھبرا کے مشکلات سے میری بیعت کر لیں، کیونکہ اگر امام زین العابدین بیعت کر لیتے تو کربلا کی ساری داستان زیرو ہو جاتی، اور وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن زین العابدین کی رگوں میں بھی تو خون حسین تھا، تو بڑے دکھ دیے۔ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے گھوڑوں کے اوپر سوار کرا کے اطرت پیغمبر کو بازاروں میں پھرایا، اور پھر ان کے سر نیزوں کی نوک پہ چڑھے ہوئے تھے، لیکن دربار یزید میں جب پہنچے تو یزید نے اپنے خاص لوگوں سے پوچھا کہ کیا ان کی اب حالت ہے؟ لاشیں کٹ کے وہاں پڑے ہوئے ہیں، سر یہ ہیں، تو اب تو دب گئے ہوں گے۔ تو جو اس نے جواب دیا اس سے اس خاندان کی خودداری اور غیرت دیکھو۔ اس کے معتمد خاص نے کہا کہ ہم کربل سے یہاں تک پہنچے ہیں اور ہم نے بہت دکھ بھی دیے ہیں، ان کو ذہنی اذیتیں بھی دی ہیں، بعض جگہوں کے اوپر ان کے اوپر پتھراؤ بھی ہوا ہے، لیکن لگتا یہ رہا ہے کہ فاتح یہ ہیں اور ہم مفتو ہیں۔ ان کا انداز اور ان کا تیور ہمیشہ یہ بتاتا رہا ہے کہ اصل فاتح یہ اور مفتو ہم ہیں، اور حقیقت ہے بھی یہی۔ اقبال کہتا ہے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی۔ حشام بن عبد الملک بنو امیہ کا بڑا تگڑا حکمران گزرا ہے، حج کرتا ہوا حجر اسود کے سامنے آیا، دل میں آیا کہ میں حجر اسود کو چوموں، ہجوم اتنا تھا کہ چوم نہ پایا۔ جن لوگوں نے حج کیا ہے منظر آنکھوں میں گھوم گیا ہوگا، تو اتنا ہجوم تھا کسی نے بادشاہ کی پرواہ نہیں کی، راستہ نہیں دیا، وہ ایک سمت کھڑا ہو کے منتظر رہا کہ کوئی رش کم ہو تو میں حجر اسود کو بوسہ کروں۔ اتنے میں امام زین العابدین بھی طواف کرتے کرتے آئے، وہ رک کر کے جب حجر اسود کو دیکھنے لگے تو لوگوں نے راہیں چھوڑ دی، آگے بڑھے، حجر اسود کو چوما اور پھر طواف میں لگ گئے۔ حشام کو بڑا غصہ آیا کہ میں بادشاہ وقت اور میرے لیے لوگوں نے راستہ نہیں چھوڑا اور ان کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ تو وہ اپنے درباری شاعر فرزدق سے کہنے لگا من ھذا، یہ کون ہے؟ حالانکہ وہ جانتا تھا یہ امام زین العابدین، لیکن اس نے تحقیر کرنے کے لیے تجاہل عارفانہ برتتے ہوئے کہا
من ہاذا، اے کون ہے؟ وہ جو فرزدق شاعر تھا تو بادشاہ کا درباری شاعر، لیکن آج اس کی غیرت جاگی۔ جب اس نے کہا نا من ہاذا، یہ کون ہے؟ تو فرزدق نے کہا بادشاہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ اس کو تو بطحا کے سنگ ریزے بھی جانتے ہیں یہ کون ہے، اس کو تو فرش والے بھی جانتے ہیں اور افلاک والے بھی جانتے ہیں کون ہے۔ کہا یہ تو فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ علی کا شہزادہ ہے، رسول اللہ کا نواسہ۔ اور پھر کھڑے کھڑے امام کی شان میں قصیدہ لکھ دیا، اور اس میں فرزدق نے بادشاہ کو مخاطب ہو کے کہا تیرا نکرہ کرنا اس معرفہ کو نکرہ نہیں کر دے گا، یہ کل بھی معرفہ تھا، یہ آج بھی معرفہ ہے، تیرا من ہاذا کہنا اس معرفہ کو نکرہ نہیں کرے گا۔ بادشاہ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے فرزدق کو ایک بند کنویں میں ڈلوا دیا، قید کروا دیا۔ امام کو پتہ چلا تو انہوں نے اشرفیوں کی ایک تھیلی بطور جو ہے وہ محبت فرزدق کے پاس بھیجی، اس نے چوم کے آنکھوں سے لگائی اور خادم کے ہاتھ میں واپس کرتے ہوئے کہا کہ امام سے کہنا، میرا سلام دینا، کہنا ان ٹگوں کے لیے بادشاہوں کی نوکری کی ہے ساری زندگی، اور یہ جو میں نے قصیدہ لکھا ہے پیسوں کے لیے نہیں کیا، اشرفیوں کے لیے نہیں لکھا، آپ کے نانے کی شفاعت کے لیے لکھا ہے۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ آپ پورا شہر ڈھونڈ لیں، آپ کو شمر نام کا شخص نہیں ملے گا، آپ کو خولی نام کا شخص نہیں ملے گا، آپ کو ابن زیاد نام کا شخص نہیں ملے گا، آپ کو یزید نام کا شخص نہیں ملے گا۔ اور اگر آپ ڈھونڈنے نکلے، دور کیا جانا اسی محفل سے ڈھونڈ لے، ہزاروں علی کے نام کے ہوں گے، ہزاروں حسین کے نام کے ہوں گے، شبیر کے نام کے ہوں گے، اور کتنی تجھے محبتیں اے فراز چاہیے، ماؤں نے تیرے نام پہ بچوں کے نام رکھ دیے۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خانوادے کا جو ترہ ہے اور خودداری کا جو انداز ہے وہ دیکھنے کو ملا، اور کربلا سے لے کر کے مدینے تک یہ منظر ہر جگہ پہ دکھائی دیا۔ حضرت امام حسین کو کربلا میں دیکھیں یا ان کے خاندان کو کوفے کے بازاروں میں دیکھیں یا دمشق کے بازاروں میں یا دربار یزید میں دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ باوجود کہ یہ مظلوم ہیں، باوجود کہ ظلم و جبر کی انتہا کر دی گئی، لیکن انہوں نے اس کے جواب کے اندر کوئی شخصی وار نہیں کیا ہے۔ سارے کربلا کے واقعات کو پڑھتے جائیں، بلکہ اس واقعہ کو سمجھنے کے لیے صرف ایک واقعہ، اللہ نے مختار سقفی سے یہ کام لیا کہ اس نے قاتلان حسین کو چن چن کے مارا۔ مالک اشتر کی قیادت میں فرات کے کنارے ابن زیاد کے لشکر سے لڑائی تھی، اللہ نے مالک اشتر کو فتح دی اور یزیدی بھاگ کھڑے ہوئے، کچھ قتل کر دیے گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ پکڑ لیے گئے۔ ابن زیاد بھی بھاگ کر کے ایک سمت رخ کر جاتا ہے کہ میں ان لوگوں کی دست برد سے دور ہو جاؤں، اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تیزی سے سرپٹ گھوڑا دوڑا رہا ہے۔ ادھر پیاس کی شدت ہے، زبان کانٹا ہو گئی، حل خشک ہو گیا، صحرا کے اندر لگا ہوئے خیمہ دکھائی دیا، سوچا کہ اس خیمے والے سے جلدی سے رک کر کے پانی کے 2 گھونٹ لے لوں اور پھر آگے بڑھ جاؤں گا۔ گھوڑے سے اترا، خیمے کا پردہ سرکایا، دیکھا کہ امام زین العابدین عبادت کر رہے ہیں۔